ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز سامعین، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز طلباء اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانوں، تمام طرح کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، حاکم و رازق و مربی اور پالنہار ہے، جس ذات پاک نے ہم تمام لوگوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، فلاح و بہبودی، کامیابی اور کامرانی، بالخصوص عقائد کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اپنے بہت سارے پیغمبر اور رسولوں کو مبعوث فرمایا اور آخر میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اپنی نبوت اور رسالت کی آخری کڑی کو ختم فرمایا. اب رہتی دنیا تک کوئی آنے والا نبی نہیں ہے. آپ ہی کی لائی ہوئی شریعت ہمارے اور تمام حضرات کے لیے قیامت تک کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اس لیے عمومی طور پر تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل. حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ 2 جمعہ سے سنتے چلے آ رہے ہیں توبہ کے تعلق سے، توبہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر اللہ رب العالمین کتنا غفار ہے، کتنا بخشنے والا ہے، کتنا مہربان ہے، اور توبہ کی کیا قبولیت کی کیا شرائط ہیں، اس سلسلے میں آج کی اس خطبہ جمعہ میں گفتگو کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ تمامی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے سننے کی توفیق عنایت فرمائے. کہی ہوئی اور سنی ہوئی باتوں پر ہم تمامی حضرات کو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. معزز سامعین، اللہ رب العالمین کس قدر غفار ہے، کس قدر ستار ہے، حدیث قدسی سے سنیے. ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، حدیث قدسی ان حدیث کو کہا جاتا ہے جس کے الفاظ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں لیکن نقل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ میرا وہ بندہ جو مجھے پکارتا ہے، صرف اور صرف مجھے پکارتا ہے اور مجھ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے، تو وہ اگر چاہے تو گناہ
آسمان کے برابر کر لے. اگر وہ بندہ چاہے جو مجھ پر اعتماد کرتا ہے, مجھے بلاتا ہے, مجھ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے, اس کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان کے برابر ہو جائیں, تو میں اس کو بخش دیتا ہوں اور کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں. اولا ابالی, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے بندے کو جس بندے نے آسمان کے برابر گناہ کر لیا, لیکن اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے, کہتا ہے میں بخشتا رہتا ہوں, کنٹینیو بخشتا رہتا ہوں, معاف کرتا رہتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اور وہ میرا بندہ اگر مجھ سے قیامت کے دن ملے اس حال میں کہ اس کے پاس زمین کے برابر گناہ ہوں, تب بھی میں اسے معاف کروں گا, اس شرط میں کہ میرے ساتھ اس نے دنیا میں کسی کو شریک نہ کیا ہو, میری ذات میں, میری صفات میں کسی مخلوق کو شریک نہ کیا ہو. قیامت کے دن جب وہ بندہ ملے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا, زمین کے برابر میں مغفرت لے کر کے آؤں گا. تو یہ فضیلت ہے میرے بھائیو دوستو توبہ اور استغفار کی. یہ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا, اپنے توبہ کی قبول کرنے والے لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی. پھر اسی طریقے سے میرے بھائیو دوستو ہم صرف حدیث قدسی پر اکتفا نہیں کرتے, بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ صرف نیت کر لے, توبہ کی سچی نیت کر لے اور اسے توفیق بھی نہ ملے, تو اس دنیا میں ایسی مثال موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو بھی معاف فرما دیا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں بخاری مسلم کو جو روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. اسے توبہ کا احساس ہوا کہ ہمارا گناہ بہت ہے, گناہ کے بوجھ سے ہم دبے چلے جا رہے ہیں, تو ہمیں توبہ کرنا چاہیے. لہذا وہ نکلا اور فتویٰ پوچھنے کے لیے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, اگر میں توبہ کروں تو کیا میری توبہ قبول ہوگی. جب ایک عالم کے پاس گیا تو اس عالم نے کہا کہ تم نے جناب 99 قتل کیے ہیں, اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی ہے, بہت بڑا گناہ کیا, 1 نہیں 2 نہیں 99 قتل کیا ہے. تو اس آدمی نے سوچا کہ جب میں نے 99 قتل ہی کیا ہے تو میں کیوں نہ 100 پورا کروں, اس کو بھی قتل کر دوں, معافی تو میرے لیے ہے ہی نہیں. 100 قتل ہو جاتا ہے, کوئی عمل خیر نہیں ہے, شر ہی شر ہے, اس کی زندگی شر میں گزری ہے. لیکن میرے بھائیو دوستو اسے احساس ہے سچی توبہ کا. پھر وہ آگے نکلتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی کوئی بتائیں, رہنمائی کرے, کوئی ایسا پادری, کوئی عالم ہو جو مجھے اس بارے میں فتویٰ دے. تو کسی نے کہا ہاں جائیے فلاں جگہ ایک پادری رہتا ہے, وہ آپ کو اس بارے میں بتائے گا. چنانچہ اس پادری کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ ایسا ایسا مجھ سے قتل ہوا ہے, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. اس پادری نے کہا جی تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان, تمہارے توبہ اور اللہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے گنجائش, تم توبہ کر سکتے ہو. وہ فلاں بستی کے لوگ ایسے ہیں, اس بستی میں جاؤ, وہاں پر نیک لوگ بستے ہیں, رہتے ہیں, وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں, بے ایمانی نہیں کرتے, جھوٹ نہیں بولتے. تو نیک لوگوں کے ساتھ جاؤ اور وہاں پر تم رہو, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا. جس جگہ لیکن رہتے تھے وہاں لوٹ کر کے مت جانا, اس لیے کہ اس جگہ پہ برے لوگ رہتے تھے اور برائی میں رہ کر کے ملوث ہو کر کے تم نے یہ سب قتل کیا ہے. لہذا برے لوگوں کی صحبت سے, ان کی مجلسوں سے, ان کے معاشرے سے, ان کے سماج سے لوگوں کو بائیکاٹ کرنا چاہیے, ہجرت کر جانا چاہیے ایسی جگہوں کی طرف جہاں پر نیک لوگ رہتے ہوں, جہاں پر اچھا معاشرہ ہو, اچھا سماج ہو. آج دہلی میں یا اطراف دہلی NCR جو ہے, کتنے ایسے لوگ اچھا فلیٹ دیکھ کر کے, اچھی کالونی دیکھ کر کے, فیسلٹی دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں, لیکن وہاں پر اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں. شراب پینے والے, زنا کرنے والے, چوری کرنے والے, عیاشی کرنے والے, مسجد کا نام و نشان نہیں ہوتا ہے, نمازیں فلیٹوں میں اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں. ایسی حالت ہوتی ہے. اب جب لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں, تو چھوڑ کر کے اپنے فلیٹوں کو اونے پونے بیچ کر کے ان جگہوں میں آباد ہو رہے ہیں جہاں پر اللہ کا گھر ہے, مسجدیں ہیں, مدرسے ہیں, جامعات ہیں, یونیورسٹیاں ہیں. میرے بھائیو دوستو یہ چیز ہے توبہ کا. جب احساس پیدا ہو جاتا ہے بندے کے دل میں تو بندہ سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. لہذا وہ آدمی چل پڑا اس بستی کی طرف, چلو وہیں رہیں گے, وہیں عبادت کریں گے.
لیکن راستے میں اس کی موت آ جاتی ہے. قضاء الہی فیصلہ ہو چکا ہے, موت کا فرشتہ آیا, اس نے روح قبض کر لی. اب لے جانے کے لیے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ رحمت کے فرشتے جنت میں لے جائیں یا جہنم کے فرشتے جہنم میں لے جائیں, کون اس کی روح کو لے جائے گا. جھگڑا شروع ہو گیا. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں بھائی اس کی نیت تھی توبہ کرنے کی سچی, لہذا ہم مصداق ہیں اس بات کے کہ ہم اس کی روح کو لے جائیں. اور جہنم کا فرشتہ کہتا ہے جناب اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل تو کیا ہی نہیں, خیر کا اس نے منہ نہیں دیکھا, شر ہی شر کیا ہے, تم نہیں لے جا سکتے ہو. کہ ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے جناب تم کیوں جھگڑ رہے ہو آپس میں, تم دونوں نے فرشتوں نے کہا کہ آپ ہی فیصلہ کر دیجیے, آپ حکم ہیں, جو فیصلہ کر دیجیے ہمیں منظور ہے. اس فرشتے نے جو آدمی کی شکل میں تھا کہا قیسوا بین الارضین فإلی ایتہما کان ہوا ادنی فہو لہ, کہا ان دونوں زمینوں کی پیمائش کی جائے, ناپ کی جائے, اور ان دونوں زمینوں میں جو جس کے زیادہ قریب ہو وہ فرشتہ لے جائے. اگر رحمت کا فرشتہ کب لے جائے گا, جب وہاں تک زیادہ پہنچ جائے گا, اور اگر جہنم کا فرشتہ اس نے کم طے کیا ہے تو جہنم کا فرشتہ لے جائے گا. جب زمین ناپی گئی تو وہ آدمی اس کے زیادہ قریب ہو گیا, جو جگہ ابھی طے کرنی باقی تھی وہاں زیادہ قریب ہو گیا تھا, اور جو طے کر لیا تھا وہ زیادہ زمین تھی. حدیث میں آتا ہے, یہ تو بخاری مسلم کی روایت ہے متفق علیہ کی, لیکن مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے کہ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ أَن تَبَعْدِي وَإِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ أَن تَقَرَّبِي. اس زمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے, جو زمینیں زیادہ تھیں, کہا تم سکڑ جاؤ, کہا تم پھیل جاؤ, اور جو زمین ابھی باقی تھی اس کو کہا ذرا تم سمٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ کو بخشنا تھا, اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ پیدا کیا, ایک سبب پیدا کیا, لہذا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ رحمت کا فرشتہ لے گیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. یہ سچی توبہ کی صرف نیت تھی. اب توبہ جو کر لے گا تو اس کا کیا حال ہوگا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہی نہیں بلکہ ہم اور آپ گناہ کر رہے ہیں, لیکن گناہ کرتے ہوئے اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو گیا. یار ہم تو بہت غلط کام کر رہے ہیں, احساس بیداری, اس گناہ کے بوجھ کا احساس پیدا ہو گیا, ڈر پیدا ہو گیا. تب بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں, بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شخص تھا تو اس نے بہت گناہ کیا تھا, خیر کا عمل کچھ کیا ہی نہیں تھا, شر ہی شر تھا. اس کو ڈر پیدا ہوا کہ اگر میرا رب میری گرفت کرے گا تو مجھے ایسا عذاب دے گا کہ وہ ایسا عذاب دنیا میں کسی کو نہیں دیا ہوگا, کیونکہ وہ شخص سمجھتا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے. لیکن آج لوگ گناہ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم پاک و صاف ہیں, ہم صاف و ستھرے ہیں, ہم بالکل کچھ بھی ہم نے گناہ نہیں کیا, جبکہ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں. احساس ہونا چاہیے. اس نے وصیت کی اپنے بچوں سے, کہا اے میرے بچوں, جب میری وفات ہوگی تو میری لاش کو, میرے جسم کو جلا دینا, اور جلانے کے بعد اس رات کو, آدھی رات کو سمندر میں پھینک دینا اور آدھی رات کو اڑا دینا ہواؤں میں, تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے نہ پکڑ پائے گا نہ میری گرفت ہوگی. اتنا ڈرا ہوا تھا بندہ. جب وہ مرا اس کے بچوں نے وصیت کے مطابق ویسے ہی کیا. اللہ تعالیٰ نے سمندر سے کہا کہ تم اپنے راکھ کو اکٹھا کرو, زمین سے کہا تمہیں بھی اپنی راکھ کو اکٹھا کرنا ہے. ساری راکھ جب اکٹھا ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو دوبارہ زندہ کیا, اور دوبارہ زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آدمی سے پوچھا لما فعلتا, تم نے اے میرے بندے کیوں یہ کام کیا, کس چیز نے تمہیں ابھارا یہ کام کرنے کے لیے کہ جلا دیا جائے اور ایسا ایسا کر دیا جائے. کہا من خشیتک وانت تعلم, تیرے ڈر سے اللہ تعالیٰ, اور تو اس بات کو زیادہ جانتا ہے کہ میں نے تیرے ڈر سے یہ سب کچھ کیا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جا, میں نے تجھے معاف کر دیا, تجھے ڈر تھا میرا, اتنی خشیت تھی میری, تیرے دل میں گناہ کرتے ہوئے اس کا احساس تھا. تو میرے بھائیوں دوستو, کس طریقے سے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے, یا ایک بندے نے گناہ کیا, ایک بندے نے ان العبد اذنب, ایک بندے نے گناہ کیا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان عبدی اذنب ذنبا فعلم ان له ربا
یغفر الذنب ویأخذ من بالذنب. یہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کے لیے کہ میرے بندے نے گناہ کیا، میرے بندے نے گناہ کیا، لیکن جب میرے بندے نے گناہ کیا تو وہ اس بات کو بھی جانتا ہے کہ اس کے پاس ایک رب ہے جو رب مواخذہ بھی کر سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے گناہ. اس طریقے سے وہ بندہ 2 بار 3 بار گناہ کرتا ہے اور کہتا اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دے، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخر میں تیسری بار کہتا ہے قد غفرت لک فعمل ما شئت قد غفرت لک. تو جو چاہے کر، تو جو چاہے کر، میں نے تجھ کو معاف کر دیا، بخش دیا. جیسے اہل بدر کے بارے میں کہا تھا افعلوا ما شئتم قد غفرت لکم، تمہاری کارنامے اتنے اچھے ہیں، تم نے غلطیاں کی، گناہ کیا، اس لیے جاؤ ہم نے تمہیں بخش دیا، تمہیں معاف کر دیا. تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. گناہ کرنے کے بعد میں شیطان یہ وسوسہ دلاتا ہے، یہ دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم توبہ کر لو اس کے بعد میں تمہاری توبہ قبول نہ ہو. تو آدمی اس فکر میں، اس شش و پنج میں جب پڑ جاتا ہے تو توبہ سے دور ہو جاتا ہے، نیک اعمال سے دور ہو جاتا ہے، اور اب یہ سوچتا ہے کہ ہم نے برائی کی ہے تو ہم اور برائی کرتے جائیں، ہم اور برائی کرتے جائیں. اب آتے ہیں کہ قبولیت توبہ، یعنی توبہ کے قبولیت کی شرائط کیا ہیں. توبہ کے قبولیت کے 5 شرائط ہیں میرے بھائیو دوستو، اس کا جاننا بہت ضروری ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والا مخلص ہو اپنی توبہ میں، کیونکہ توبہ کرنا بھی ایک اللہ کی عبادت ہے. تو جس طریقے سے اللہ کی عبادت میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، شرک کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی زندگی کا اور مقصد نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی منفعت نہیں ہونی چاہیے، کوئی خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، تو ویسے جب آدمی توبہ اور استغفار کرے تو خالص اس کے دل میں یہ بات ہو کہ اللہ رب العالمین ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ہم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. وہ آدمی جانتا ہے جو گناہ کرتا ہے. لیکن میرے بھائیو دوستو، جب یہ چیز اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، اخلاص پیدا ہو جائے گا، تو جب وہ توبہ کرے گا تو اس کی توبہ سچی توبہ ہوگی، مخلص ہوگا بندہ، اور اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا. دوسری شرط یہ ہے کہ ندامت ہونا چاہیے، گناہ کے بارے میں شرمندگی. کوئی ہم نے گناہ کیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہم اس پہ مصر نہ رہیں، ڈھٹائی نہ رہے کہ ہم اس پہ جمے رہیں گے، ہمیں شرم نہیں، ہمیں حیا نہیں، ہم کرتے جا رہے ہیں. تو اگر ایسا گناہ کوئی بندہ کرتا ہے، یہ غلط کرتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. اس سلسلے میں حضرت عائشہ کی وہ روایت، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اللہ میرے اوپر الزام لگایا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا یا عائشہ تو فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. فَإِن كُنْتَ بَرِيًّا فَسَيُبْرِيكَ اللَّهُ، اگر تم بری ہو گناہ سے، تم نے گناہ نہیں کیا ہے، تمہارے اوپر الزام لگایا گیا ہے زنا کا، تو اگر تم اس گناہ سے بری ہو تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں بری کر دے گا. لیکن فَإِنْ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اگر تم سے گناہ ہو ہی گیا ہے، گناہ سرزد ہو ہی گیا ہے، تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُوبِ إِلَيْهِ، تو اللہ سے توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کی طرف اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بخشش طلب کرو. فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا، جب بندہ کیا ہوتا ہے، جب کوئی اذنب ذنبا، گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کا اسے اعتراف کر لیتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، ثم یتوب، اور پھر توبہ کرتا ہے، فغفر اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. تو یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تم سے غلطی ہوئی ہے، آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی بہت پاک صاف ہے، وہ چاہے کتنا ہی گناہ کر لے، لیکن آدمی یقین نہیں کرتا ہے، اس کے آنکھوں پہ ایسی پٹی بدھی ہوتی ہے کہ میری محترمہ تو دودھ کی دھلی ہوئی ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی اہلیہ کو کون چاہنے والا تھا؟ ازواج مطہرات 11 تھیں، لیکن سب سے زیادہ حضرت عائشہ کو چاہتے تھے. لیکن 1 مہینے تک حضرت عائشہ کے قریب نہیں جاتے تھے، بس اتنے آتے تھے
پوچھتے تھے کئی فاتی کے کیسی ہو، بس اتنا کہہ کے گزر جاتے تھے، ایک مہینہ نہ کوئی کلام نہ کوئی سلام، بس پوچھ کے چلے جاتے ہیں۔ آج ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے، عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اس حدیث سے میرے بھائیو دوستو، کہ ہم آنکھ پہ پٹی باندھ کر کے اندھا وشواس کسی کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ کا پتلا ہے، اس سے یہ گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے اور توبہ کرنے کی۔ معزز سامعین، توبہ کی قبولیت کے لیے تیسری شرط ہے کہ ترک معاصی، گناہ کا چھوڑنا۔ ایسا نہیں چل سکتا ہے کہ آپ گناہ بھی کرتے رہیں اور توبہ بھی کرتے رہیں۔ گناہ کو ترک کیجیے پھر توبہ کیجیے، یہ ہے ضروری۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شراب کی باٹل لے گلاس میں رکھے اور ایک گھونٹ مارا اور کہا استغفر اللہ، پھر ایک گھونٹ مارا استغفر اللہ، ایک زنا کیا پھر زنا کیا استغفر اللہ، پھر زنا کیا استغفر اللہ، چوری کیا استغفر اللہ، پھر دوسری چوری استغفر اللہ، نماز نہیں پڑھتا استغفر اللہ، پھر نماز نہیں پڑھتا استغفر اللہ۔ اس طرح سے نہیں توبہ ہوتا۔ ترک معاصی بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المستغفر من الذنب وهو قائم علیہ کالمستہدی بربہ، گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے والا اس حال میں کہ وہ اس پہ قائم ہو، وہ گناہ کر رہا، اس سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں اور ادھر معافی نہیں مانگ رہا ہے، دونوں دروازے کھلے ہیں، دونوں دروازے نہیں کھل سکتے، ایک بند ایک کھلے گا، ایک بند ایک کھلے گا، ایسا ہونا چاہیے، لیکن آدمی ایسے کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا کہ وہ اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے، وہ اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ یہ حدیث سندن ضعیف ہے لیکن معنن صحیح ہے، اس لیے کہ اس معنی کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو لوگ غلط کام کرتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں اور اس کے بعد میں یا اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہوئے اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو میرے بھائیو دوستو پھر انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، ذکر اللہ، اللہ کو سوچ بیٹھتے ہیں کہ یار کوئی ذات ہے جو محاسبہ کر رہی ہے، جو دیکھ رہی ہے، ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، ہم اس گناہ سے رک جائیں گے، تو فاستغفروا لذنوبہم، ایسے بندے اللہ سے ڈر جاتے ہیں، توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں۔ اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو توبہ کو قبول کرے، گناہوں کو معاف فرمائے، من یغفر الذنوب الا اللہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر کے گناہوں کو کوئی توبہ قبول کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ ہی کی ذات ہے کہ تمام گناہوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ بندے ایسے ہیں کہ جو گناہ کر رہے ہیں اس پہ اصرار نہیں کرتے ہیں، جانتے ہوئے جان بوجھ کر کے اس گناہ پر مصر نہیں رہتے ہیں، تو پتہ یہ چلا اس حدیث کی روشنی، اس آیت کی روشنی میں کہ وہ حدیث معنی کے اعتبار سے صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی ذکر کرنے کے بعد کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اولئک نعم اجر العاملین۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو توبہ قبول کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت ہے، اللہ کی بخشش انہوں نے تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے، اور ایسے جنات کا وعدہ کر رکھا ہے جن جنات کے نیچے، جن باغات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان نہروں میں یہ اللہ کے توبہ کرنے والے بندے، گناہوں سے معافی مانگنے والے اللہ کے بندے رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا بہترین بدلہ ہے ان کے لیے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تیرا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برائیاں کی ہیں، برائیوں کا ارتکاب کیا ہے، بجہالت، جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر، نہیں جانتے تھے یہ کام گناہ کا ہے، یہ کام خبیث ہے، یہ کام برا ہے، وہ کر بیٹھے، گناہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم تابوا من بعد ذالک، پھر ان لوگوں نے توبہ کر لیا اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، توبہ کیا اور اصلاح نفس، ترک معاصی کی وجہ سے اصلاح نفس کیا، اپنے نفس کی اصلاح کیا کہ بھائی اب ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اب ہم اس گناہ سے دور ہوتے ہیں، ہم اس گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو یہ چیز جب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ ان ربک من بعدھا لغفور رحیم، اللہ تعالیٰ تیرا رب جو ہے اس کے بعد بہت ہی غفور رحیم ہے، یعنی توبہ کیا اور استغفار کیا اور اصلاح کر لیا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور دوستو، ایک صحابی تابعی ہیں فضیل بن عیاض، کہتے ہیں کہ آدمی جو توبہ کرتا ہے اور پھر وہی گناہ کرتا رہتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے کہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ کہا توبۃ الکذابین، وہ آدمی الاستغفار بلا اقلاع، گناہ کو استغفار کرنا بغیر اس گناہ کو ترک کیے ہوئے چھوڑے ہوئے، ایسا ہے توبۃ الکذابین، یہ کذابین کی توبہ ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی شرط یہ ہے میرے بھائیو دوستو کہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ یہی مطلب ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یا اے لوگوں جو ایمان لائے سچی توبہ کرو، صحیح توبہ کرو، یعنی اس گناہ کی طرف نہ پلٹو۔ صحابہ کی مثالیں ہم نے دی تھی، ان صحابیات کی مثالیں دی تھی کہ ایک زنا ہو گیا تھا، کہا ایسا کام نہیں کریں گے۔ آج ہم وہ ایسا جیسا گناہ کرتے رہتے ہیں، وہی گناہ، چوری کا ہے تو چوری، ڈکیتی کا ہے ڈکیتی، سود خوری کا ہے تو سود خوری، بے نمازی کا ہے تو بے نمازی، زکوٰۃ نہ دینا تو یہی کرنا، یعنی وہی گناہ پہ در پہ کیے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں۔ گناہ کی نوعیت بدلنی چاہیے، وہ گناہ نہیں ہونا چاہیے، اور انجانے میں جانتے ہوئے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو آدمی جانتے ہوئے بھی کسی گناہ کو کرتا ہے اور اس کے بعد میں تو یہ امید رکھے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ بخشش کرے گا، تو کہاں سے بخشش ہوگی؟ جان بوجھ کر کے کرنا، یا اسی طریقے سے عزم مصمم نہ کرنا اس گناہ کے نہ کرنے کا۔ اور پانچویں شرط یہ ہے میرے بھائیو دوستو کہ آخری وقت میں توبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخری وقت کیا ہے؟ مرنے کا وقت جب آ گیا ہے، جھاکنی کا عالم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا توبہ نہیں قبول کیا جائے گا، ایسی توبہ نہیں قبول کی جائے گی کہ جب آدمی نرغے کے عالم میں ہے، موت کے عالم میں ہے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، تو ایسی حالت میں توبہ اس کی نہیں قبول ہوگی۔ فرعون کے بارے میں فرمایا تھا کہ جب فرعون اور فرعونی لوگ ڈوب رہے تھے تب ان لوگوں نے توبہ استغفار کرنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الان، اب تم توبہ کر رہے ہو، وقد عصیت قبل وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تم تو کیا کر رہے تھے؟ نافرمانی کر رہے تھے، وکنت من المفسدین، اور تم فساد کرنے والوں میں سے تھے، ظلم کرنے والوں میں تھے، تم نے بہت ظلم کیے، بہت فساد کیے، اب توبہ استغفار کرو، نہیں کام چلے گا۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں، ایک تو یہ ہے اخلاص، اور دوسرا یہ ہے ندامت، شرمندگی، تیسرا اس گناہ کو ترک کرنا، اس گناہ کو چھوڑنا پھر توبہ کرنا، اور چوتھا یہ مستقبل میں اس گناہ کو نہ کرنا، عزم مصمم کرنا، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ آخری وقت نہ ہو، نرغے کے عالم میں نہ ہو، یا سورج مشرق کے بجائے مغرب میں نکلنا شروع ہو جائے۔ تو اس طریقے سے اگر یہ حالتیں آ جائیں گی تو ہمارے توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں، وقت ابھی باقی ہے، ابھی وقت، ہم صحیح تندرستی کے عالم میں ہیں، صحت کے عالم میں ہیں، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، ہم توبہ کریں، ہماری جان نہیں جا رہی ہے۔ توبہ کے لیے جو شرائط ہیں، ان شرائط پہ ہم پورے اترتے ہیں میرے بھائی دوستو، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کی توفیق مانگیں، عنایت مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرتے ہوئے، اس گناہ سے دوری اختیار کرتے ہوئے، گناہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہر گناہ کو ایک بوجھ سمجھنا چاہیے کہ بہت بڑا بوجھ ہے، اس بوجھ سے آپ اسی وقت عہدہ برا ہو سکتے ہیں، آپ کی ذمہ داری اسی وقت ختم ہو سکتی ہے، احساس اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب آپ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے۔ اے العالمین، جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، جو مقروض ہونے قرضے کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما۔ جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں شفائے عاجلہ اور کاملہ عطا فرما۔ جو اس دنیا سے حالت توحید میں جا چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دے، ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کر دے، ہماری رغبت اور خواہش اللہ کے دین کی اشاعت کی طرف ہو، اس کی نشو و نما کی طرف ہو، اس اسلام کو اور دین کو پھیلانے کی طرف ہو، زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی طرف ہونی چاہیے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ بھائی مسلمان رہیں، عالم بعمل رہیں، زیادہ زیادہ نمازی رہیں، روزے دار رہیں، زکوٰۃ کے دینے والے رہیں، حج اور عمرہ کرنے والے بنیں، اس طرح کے اخلاق اچھے ہوں ہمارے۔ یہ ہم دعا کریں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے دینی بھائیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری معیشت کو درست فرما دے،
ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے، اللہ تعالی ہماری حالت کو بھی درست فرما دے۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔